رحیم اپنے دوستوں اور احباب کو، سامعین کو، ناظرین کو اس طرف متوجہ کرنا ضروری ہے، اور یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کی اور قرآن کی جو تعلیمات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا جو جوہر ہے، جو حسن ہے، جو کمال ہے، وہ توازن و اعتدال میں ہے۔ اسلام ایک وسیع الفطرت دین ہے، غیر متعصب دین ہے۔ اسلام حق پر اور علم پر کسی خاص گروہ، طبقہ، جماعت اور نسل اور خاندان کی اجارہ داری کو اسلام تسلیم نہیں کرتا۔ اسلام یہ دین خدا ہے، اور خدا تمام جہانوں کا ہے، رب العالمین ہے، رب الناس ہے۔ قرآن حکیم نے جگہ جگہ یہود و نصارہ کے نفسیاتی پرابلم کا پردہ چاک کیا ہے۔ یہود اور نصارہ کی نفسیاتی کیفیات، ان کے نفسیاتی مسائل اور ان کی محدود ذہنیت پر قرآن نے نقد و تبصرہ کیا ہے، تنقید کی ہے۔ یہود و نصارہ دونوں کا دعویٰ ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک ہدایت اور نجات یافتہ نہیں ہو سکتا جب تک یہودی نہ ہو جائے، جب تک وہ نصرانی نہ ہو جائے۔ یہود کہتے ہیں ہمارے بغیر نصارہ کچھ نہیں، نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی ہمارے بغیر کچھ نہیں۔ قرآن حکیم نے یہود و نصارہ کے متعلق یہ سمجھایا ہے کہ یہ مذہبی اجارہ دار گروپ ہے، یہ مذہبی اجارہ دار گروپ ہیں۔ یہود خود کو خدا کر کے احبار یعنی چہیتے دوست کہتے ہیں کہ ہم خدا کے چہیتے ہیں۔ نصرانی اپنے آپ کو خدا کے ابنا، بیٹے تصور کرتے تھے کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان دونوں قوموں، یہود اور نصرانیوں، دونوں کے دعووں کو بے دلیل کہا، اور قرآن نے یہ بات کھولی یہ بات سمجھائی کہ یہ دونوں جو مذہبی گروپ ہیں، یہود اور نصارہ، ان کی جو مذہبی چپکلش ہے، ان کی جو فرقواریت ہے، ان کی جو جنت پر اجارہ داری ہے، ان کی جو مذہبی اجارہ داری ہے، اس پر قرآن نے ضرب کاری لگائی تاکہ مسلمان آپس میں جنت اور دوزخ کی تقسیم نہ کرتے رہے۔ یہ آپس میں یہود و نصارہ کی طرح دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، مقلد، غیر مقلد، حنفی اور شافی کی تقسیم میں الجھ کر ایک دوسرے کو جنتی اور ایک دوسرے کو جہنمی نہ کہتے رہے۔ اصل میں قرآن نے یہ بات سمجھائی ہے جو سمجھنے کی ہے۔ لہٰذا قرآن حکیم نے ان کے سلوگنوں اور ان کے نعروں کو بے اصل کہا ہے، ان کے سلوگنوں، ان کے نام نہاد دعووں کو مسترد کیا ہے، لغو اور بیہودہ قرآن نے قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر کہا ہے کہ نجات اخروی اور ہدایت دنوی کے لیے یہود و نصارہ بننا ہرگز ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ربانی یعنی اللہ والا ہونا قرار دیا ہے۔ فرمایا یہودی ہونا یا عیسائی ہونا نہیں ہے، اللہ والا ہونا۔ لہٰذا دیوبندی ہونا، بریلوی ہونا، شیعہ ہونا، وہابی ہونا، مقلد ہونا، غیر مقلد ہونا، قرآن نے اس کی نفی کی ہے۔ لہذا اسلام نے نجات اور ہدایت کو کسی خاص نسل اور کسی خاص علاقے اور کسی خاص زبان اور کسی خاص مشرب تک قرآن نے ہدایت کو محدود اور مقید نہیں کیا۔ اسلام نے توحید، رسالت محمدی اور اس کی اتباع کے اصولوں کو عملی طور پر منسلک کیا ہے کہ عملاً جو ہے تم توحید کو اختیار کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو لہٰذا اختیار کرو۔ اسلام نے اس بات کی نفی کی ہے کہ پیدائشی طور پر کوئی گناہگار بھی نہیں ہے، اور موروثی طور پر کوئی متقی اور ولایت کا حامل بھی نہیں ہے کہ اب میں کسی اللہ والے کے گھر میں پیدا ہو گیا ہوں، لہذا میں ولی کا بیٹا ہوں تو لہذا میں بھی ولی ہوں۔ قرآن نے اس بات کی نفی کی ہے۔ تو لہذا نہ پیدائشی طور پر کوئی گناہگار ہے، نہ پیدائشی طور پر کوئی یہ کہنا کہ اب میں جو ہے نا اب یہ ساری چیزیں لے کر آ گیا ہوں، لہذا اب میری بھی تم اسی طرح کا احترام کرو۔ تو لہذا قرآن نے تصور اعتدال دی ہے، حسن دی ہے۔ لہذا یہ دونوں اوصاف، گناہگار ہونا اور متقی ہونا، یہ اکتسابی عمل ہے، اس کا تعلق کسب کے ساتھ ہے، اس کا تعلق کسب کے ساتھ ہے، عمل کے ساتھ ہے۔ لہذا جو شخص جیسا عمل کرے گا ویسا کرائے گا۔ نہ گناہ وراثت میں ملتا ہے، نہ تقوی ولایت نسلاً اور وراثت میں ملتی ہے۔ قرآن حکیم نے جا بجا یہودیوں کے مزاج اور نصرانیوں کے طور و اطوار کو کھول کر بیان کیا، ان کی سازشوں کو، ان کی آویزشوں کو، ان کی یورشوں کو، ان کی بہمی فرقہ وارانہ کشیدگیوں کا قرآن نے پردہ چاک کیا ہے۔ ان کی دوغلی ذہنیت سے پردہ ہٹایا ہے۔ ان دونوں گروہوں کی بد اعتقادی، بد عملی کو قرآن نے واضح طور پر منقع، مشرع، عیاں، آشکار کیا ہے۔ یہود و نصارہ کا سارا فلسفہ
اور سارا زور جو ہے اس بات پر تھا کہ ہم ہی جنت کے حقدار، نجات یافتہ برسر حق اور رحمت الہی کے ہم مستحق ہیں۔ قرآن حکیم نے ان کی اس آرزو کو نیری آرزو اور خواہش قرار دیا ہے، اور قرآن نے کہا کہ یہ ان کے دعوے باطل ہیں، ان کے پاس کوئی علمی فکری کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا جب تک کوئی یہودی نہ بنے، عیسائی کہتے ہیں کوئی جنت میں نہیں جائے گا جب تک کوئی عیسائی نہ ہو۔ قرآن حکیم نے ان دونوں گروہوں کی یہ محض ان کی تمنائیں قرآن نے قرار دیا، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کی نری تمنائیں، ان کے دعوے جھوٹے ہیں، باطل ہیں۔ یہ تعصب پر، غلط فہمی پر، کج فکری کو مبنی ان کے دعووں کو قرآن نے کھول کھول کر بیان کر کے قرآن حکیم نے مستقل صورت نازل فرمائی ان کے احوال پر، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، پھر بنی اسرائیل میں، جا بجا یہود نصارہ کے یہ تذکرے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی خالی ہاتھ ہیں اور یہ دعوے خالی ہیں، کوئی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ معذرت کے ساتھ یہود و نصارہ کی یہ چپکلش، ان کی فرقہ وارانہ یہ جو ذہنیت ہے، آج آپ اور ہم شیعہ سنی کی تقسیم میں دیکھ لیں، دیوبندی بریلوی کی تقسیم میں دیکھ لیں، لہذا کوئی کسی پیر کا ماننے والا وہ کہتا ہے وہ کچھ نہیں ہے، دوسرے پیر کا ماننے والا اس کو کہتا ہے وہ کچھ نہیں ہے۔ لہذا یہ ہماری بد نصیبی ہے جو ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن حکیم نے بڑی اصولی اور عقلی بات کی ہے کہ ہدایت کا راستہ بس وہی ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے رسول کے ذریعے دیا ہے۔ قرآن حکیم نے کہا ہدایت پر کسی قوم، کسی نسل، کسی خاندان، رنگ اور علاقے کی اجارہ داری نہیں ہے۔ ہدایت دراصل وہ توفیق ہے جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، ہدایت وہ نور ہے جو الہی اور ربانی ہے، یہ نور اور ہدایت انہیں نصیب ہوتی ہے خود کو جو اللہ کی بندگی میں دیتے ہیں، غیر کی بندگی میں نہیں، اللہ کی بندگی میں دیتے ہیں۔ لہذا اس وقت ضرورت ہے کہ مختلف مسالک اور مذاہب کا جو ماننے والے لوگ ہیں، مختلف مسلکوں میں بٹے ہوئے، فرقوں میں بٹے ہوئے جو لوگ ہیں، وہ اثر نو قرآن کی طرف رجوع کریں، قرآن کو خالی ذہن ہو کر پڑھیں، اور پھر جو ہے وہ مختلف جو مذاہب ہیں، ہندو مت، یہودیت، عیسائیت، ان کو بھی پڑھیں تاکہ پتہ چلے کہ کہیں ہمارے اندر ان کے فتنے اور ان کے اعمال اور ان کے افکار کا پرتو عکس ہمارے مزاجوں میں تو نہیں آ گیا۔ بدھ مت کا نروان اس کو بھی سمجھا جائے، ہندو مت کا ہواگان تناسخ کا عقیدہ بھی سمجھا جائے، یہودیت کا بے لچک قانون اس کا بھی مطالعہ کیا جائے، عیسائیت کا بے ہنگم محبت کا جو لو لیسن لا ہے اس کو بھی سمجھا جائے۔ اسلام ان تمام مذاہب کی افراد سے، تفرید سے، کمی بیشی سے بچاتا ہے۔ اسلام ایک جامع دین ہے۔ قرآن نے اس کی بنیاد عدل پر، توازن پر، اعتدال پر، لہٰذا ہر قسم کی اعتقادی کجی جو فکری غلط فہمیاں ہیں اور جو عملی ضلالتیں ہیں، یہ جو ہماری نفسیاتی پیچیدگیوں میں یہ ساری چیزیں شامل ہو چکی ہیں، لہٰذا ان کو جاننے کے لیے قرآن قرآن قرآن۔ لہذا اسلام کے ہاں قرب و بود، محبت و نفرت، اپنائیت اور اجنبیت اور ہدایت اور ضلالت کا تعلق جذبات سے نہیں، اصولوں سے ہے۔ اسلام میں کوئی سگا، کوئی ستیلا نہیں، وہ ہر نوع کے تعصب کی قرآن نفی کرتا ہے، اور تقرب کو اصول کی کسوٹی پر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ قرآن حکیم نے بنی اسرائیل کے موضوع کو اپنا مرکزی موضوع قرار دیا ہے۔ قرآن حکیم نے جا بجا تذکرہ کر کے ہماری جو آپس میں عصبیتیں ہیں، نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، جو باہمی ہماری پھٹول ہے، جو یہودیوں کی طرح ہم یہود اور نصارہ کے راستے پر چل رہے ہیں، ہمارے علماء کو اس وقت قرآن فہمی کے لیے کام کرنا چاہیے، باہمی لڑائی اور جھگڑے سے اجتناب۔